اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا علی حسن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ہر سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تک میری ویڈیو شیئر کریں۔ آج ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھیں گے۔ پہلے میں آیت نمبر 27 کی قرات کروں گی، پھر میں آپ کو تجوید کے ساتھ آیت نمبر 27 کے قواعد سمجھاؤں گی۔ چلیں تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ چلیں اب میں آپ کو تجوید کے ساتھ اس آیت کے قواعد سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے یہ حمزۃ الوصل ہے، اگر ہم پیچھے والی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آیت کے شروع میں آ جائے تو یہاں ہم زبر دے کر پڑھیں گے۔ یہاں زبر آپ نے نہیں لگانی، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لگائی ہے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ہمیشہ 2 بار ادا کیا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور بغیر کھینچے ادا کیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر رک کر ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے اللہ۔ ذال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، ذال کے نیچے زیر ہے، ذال کو ہم یائے ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ یائے مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے الذین۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 ورڈ میں سے کوئی ورڈ آئے گا تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے، اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور کاف، کیونکہ کاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، کاف حروف اخفا میں سے بھی ہے تو قاف موٹا حرف ہے تو یہاں اخفا بھی موٹا ہوگا۔ یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے، غاد کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے، غاد کو واو کے ساتھ ملائیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، یہ واو مدہ ہے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، ینقضون، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور ہا کو سینے سے ادا کریں گے، عین کو ہا کے ساتھ ملائیں گے اور ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہمیشہ ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ عین کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے آہ۔ دال کے اوپر زبر ہے، آگے اللہ کا لام آ رہا ہے تو اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہوتا تو ہم باریک پڑھتے۔ اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، دال کو ہم اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، داللہ، ہا کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، داللہ۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے،
नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदल कर इख्फाए शफवी के साथ पढ़ेंगे। यहाँ इकलाब का कायदा हो रहा है। इकलाब किसे कहते हैं? बदलना। जैसे हम मीम को हम इस मीम के साथ मिलाएंगे, नून के साथ नहीं मिलाएंगे। मीम पढ़ेंगे, मीन नहीं पढ़ेंगे। हम नून नहीं पढ़ेंगे, नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होगा और कुछ हिस्सा छुपा हुआ होगा। मीम को हम मीम के साथ, छोटे मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और दोनों होंठों को आपस में बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। दोनों होंठों के अंदर झरी रखेंगे, गैब रखेंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ गुन्ना हो जाएगा, लेकिन जब हम हल्का सा गैब रखेंगे, इख्फाए शफवी के साथ पढ़ेंगे। मीम को हम मीम और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम को हम इस मीम के साथ मिलाएंगे। मीम, बा को आइन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम बअदी, मीम के नीचे ज़ेर, आगे याए साकिन है और मीम को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे। ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सा को हम नरमी से अदा करेंगे। सा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। काफ हरूफ मुस्तआला में से है तो काफ को हम मोटा पढ़ेंगे। काफ के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे हा को सीने से अदा करेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ये पड़ी हरकत है और ये खड़ी हरकत है। पड़ी हरकत को हम एक बगैर खींचे पढ़ेंगे और खड़ी हरकत को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ऊपर छोटा सा स्वाद लिखा हुआ है, ये वक्फ़े मुरख्खस की अलामत है। अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुक सकता है, वरना यहाँ हम वक़फ़ नहीं करेंगे। मीसाक़िही, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाह, या को हम काफ के साथ मिलाएंगे। काफ हरूफ मुस्तआला में से है और काफ साकिन हालत में तिलावत के दौरान हरूफ कलकला में से आ रहा है, तो यहाँ हम कलकला करेंगे। अगर तिलावत के दौरान हरूफ कलकला में से कोई हरफ आ जाए तो वो कलकला होगा, कलकलाए सुगरा, और डबल साउंड आएगा। या को काफ के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाह याक़ु, त्वा के ऊपर ज़बर, त्वा पढ़ेंगे, ता की आवाज़ नहीं निकालेंगे। त्वा को मोटा पढ़ेंगे, त्वा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर पेश, आइन को हम वाव के साथ मिलाएंगे, वाव साकिन के साथ। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाह याक़ुतूना, मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली के ऊपर छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल जायज़ है, इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। मा, हमज़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले रा के ऊपर ज़बर है, रा को हम मोटा पढ़ेंगे और लफ्ज़ अल्लाह को भी हम मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले रा के ऊपर ज़बर है। और लफ्ज़ अल्लाह को एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। हा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। अमरल्लाहु, बा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर, ऊपर मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 3 अलिफ की मिकदार, ये छोटी मद है, इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। बिही, हमज़ा को या के साथ मिलाएंगे, क्योंकि या के ऊपर तशदीद है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर साकिन हरफ और तशदीद वाला हरफ इकट्ठे आ जाएं तो हम पहले वाले हरफ को तशदीद वाले हरफ के साथ मिलाएंगे, साकिन हरफ को नहीं पढ़ेंगे, ये इनके अंदर मुदगिम हो जाएगा। और यहाँ या के, क्योंकि या हरुफ यरमलून में से आ रहा है, तो यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा। या हरुफ यरमलून में से आ रहा है, यहाँ हम इदगाम के साथ एक अलिफ की मिकदार गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। और या के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे और यहाँ एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। अयू, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, स्वाद के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ख़ौला, अयू ख़ौला, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या के ऊपर पेश, या को फ़ा के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन सीटी और सख्ती वाला हरूफ है, सीन के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे।
دال کے اوپر پیش، دال کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَيُفْسِدُونَ، فا کے نیچے زیر ہے، فا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں حمزۃ الوصل ختم ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، اور یا کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں ہے تو یا کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ فا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فل، حمزہ کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، غاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور غاد پر ہم وقف کریں گے کیونکہ طا حروف مطلق کی علامت ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے۔ فل ارض، حمزہ کے اوپر پیش، آگے واو کے اوپر کچھ بھی نہیں، لام کے اوپر کھڑی زبر اور بڑی مد ہے، مد متصل واجب، کلمہ ایک ہے، اسی کلمے میں اصلی حمزہ آ رہا ہے تو ہم بڑی مد متصل واجب کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، حمزہ کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کاف کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، کاف کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اولائک، ہاں کے اوپر پیش، ہاں کو ہم سینے سے ادا کریں گے، ہاں کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش، میم کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل ختم ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خواہ کی آواز کھردری ہوتی ہے اور خواہ حروف مستعلہ میں سے ہے، خواہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ سین کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے، سین سختی اور سیٹی والا حروف ہوتا ہے، اس لیے سے ہم سین کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر پیش، آگے واو ساکن کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر، وقف کی صورت میں زبر نون کا زبر ختم ہو جائے گا، یہاں ہم عارضی جزم لگائیں گے اور نون ساکن ہو جائے گا، یہ وقف ہوگا، وقف بالاسکان، اور یہ مد بنے گی مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم الخاسرون الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس سبق کی مشق بار بار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں تاکہ ہر حرف کی، ہر چیز کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ سے مخاطب ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔